اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین محترم، آج ہم پاکستان پیپلز پیرا میڈیکل سٹاف کے ساتھ موجود ہیں، ان کی پوری ٹیم کے ساتھ ہم موجود ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں صوبائی صدر ہیں سندھ کے قیوم خان مروت صاحب، وہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ کراچی ڈویژن کے جنرل سیکرٹری شفیق آوان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ سول اسپتال یونٹ کے صدر حضرت کلام خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ سول ہسپتال یونٹ کے جنرل سیکرٹری حنیف آوان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین محترم، آج ہم ان سے کچھ گفتگو کریں گے پیرا میڈیکل سٹاف، اس کی اہمیت اور اس سے متعلق جو مختلف طرح کی مختلف نوعیت کی خبریں آپ سنتے ہیں، آپ تک پہنچتی ہیں، ان سے متعلق کچھ گفتگو کریں گے، اور یہ بھی جانیں گے کہ جو الزامات لگتے ہیں ان کی سچائی اور ان کی حقیقت ایک دوسرے رخ سے کیا ہے۔ ہم تک اکثر یہ باتیں پہنچتی ہیں کہ پیرامیڈک سٹاف جو ہے وہ سروسز نہیں دیتا، احتجاج کرتا ہے، کام روک دیتا ہے، لوگوں کو تنگ کرتا ہے۔ پیرامیڈک سٹاف سے متعلق بہت سی شکایات یقیناً آپ کے ذہنوں میں، قلوب و اذہان میں بھی موجود ہوں گی۔ سب سے متعلق جو سب سے بہترین آدمی میرے تک پہنچا ہے وہ قیوم خان مروت صاحب ہیں، جن سے ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ سر السلام علیکم۔ آپ کی ٹیم کو بھی میری طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین کے لیے ہمیں بتائیے گا کہ جو پیرامیڈک سٹاف ہے اس سے عوام کتنا تنگ ہوتے ہیں، اور آپ پیرامیڈک سٹاف سے، آپ کے پیرامیڈیکل سٹاف سے متعلق جو شکایات ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کہ وہ صحیح ہیں، جینون ہیں، ان میں کتنے پرسنٹ جینون ہیں، کتنے پرسنٹ نان جینون ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو یوسف صاحب، آپ نے ہمیں آج اس فورم پر یاد کیا۔ میں سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ پیرا میڈیکل اسٹاف یعنی محکمہ ہیلتھ میں ریڑھ کی ہڈی کی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ طبقہ ہے جو اس وقت، میں بتاتا چلوں کہ اس موجودہ دور میں، موجودہ حالات میں سب سے کم تنخواہ پر یہ اپنی فرائض 24 گھنٹے سر انجام دے رہا ہے۔ اور کیوں نہ وہ چھٹی کے دن ہو، یعنی لوگ گھروں میں عیدیں منا رہے ہوتے ہیں، لوگ باقی خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، یہ وہ طبقہ ہے جو ان تمام خوشیوں کو سائڈ پہ کر کے صرف اور صرف دکھی انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور میرے خیال میں جو ان کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں، تو میرے خیال میں ہو سکتا ہے ہمارے درمیان بھی اکا دکا بندہ کوئی غلط ہوگا، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو غلط چیزیں وہ میڈیا پر بڑی جلدی آ جاتی ہے۔ لیکن جو اگر اچھے کام کر رہے ہیں، جو دن رات دکھی انسانیت کی بیلوس، ابھی بھی آپ جائیں تو یہاں کوئی ایڈز کے مریض کا اسٹریچر کھینچ رہا ہوگا، کوئی کینسر کا پیشنٹ ہوگا، کوئی ہیپاٹائٹس کا پیشنٹ ہوگا، اس کا جو اسٹریچر کھینچ رہا ہوگا یا ان کی جو ڈریسنگ کر رہی ہوگی، تو وہ میرا پیرامیڈکس کا دوست ہوگا، میرا پیرامیڈکس کا ٹیکنیشین ہوگا، یا کوئی نہ کوئی لیب ٹیکنیشین ہوگا جو ان کو براہ راست، یعنی سب سے قریب جو دیکھ رہے ہوتے ہیں، سویپر ہمارے ہوتے ہیں، یعنی وہ ان کی صفائیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام کام پیرامیڈکس ہی کر رہی ہے، لیکن بدقسمتی سے اس طبقے کو ہمیشہ ایک سائڈ پر ان کو جو ہے نا اس طریقے سے اہمیت یا ترجیح نہیں دی جا رہی ہے جتنی اس حکومتوں کو یا ہاسپٹل کے ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو دینی چاہیے۔ آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ تنخواہیں صحیح نہیں مل رہی؟ بالکل، سب سے کم تنخواہ، یعنی اگر آپ کسی بھی ادارے میں چلے جائیں تو یہاں پر ایک وارڈ بوائے کی تنخواہ آج کے دور میں بھی 20-22 ہزار روپے یا 25 ہزار روپے یا 24 ہزار روپے۔ آپ بتائیں کہ ایک بندے کا اگر گھر کا کم ترین پیرامیڈک سٹاف کی تنخواہ 20 سے 22 ہزار ہے؟ کم، بالکل بالکل 20 سے 22 ہزار، اور زیادہ سے زیادہ تقریباً اگر زیادہ ہوگا 30 سے 35 کے درمیان اینڈ ہوگا۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان کے جو کم ترین پیڈ لوگ ہیں، امپلائیز، کیا آپ کہیں گے کہ اس کے اندر یہ شامل؟ بالکل، میں بولتا ہوں یہ سب سے آخری جو لائن ہوگی وہ ان کی ہوگی۔ باقی میرے خیال میں تمام گورنمنٹ سیکٹر کے اگر آپ لوگوں کی تنخواہیں دیکھیں تو ان کی تنخواہیں، اگر آپ واٹر بورڈ میں جائیں، کسٹم میں جائیں یا باقی جگہوں میں، جتنا بھی چھوٹا پیون کے لیول کا اسٹاف جو ہوگا ان کی سیلریز بھی آپ دیکھ لیں، کسی بھی ادارے کا آپ اٹھا کے دیکھ لیں، تو سب سے جو کم تنخواہ ہے وہ اس ہاسپٹلس کے جو امپلائیز ہیں پیرامیڈکس، انہی کی۔ پیرامیڈک سٹاف کرپشن کرتا ہے؟ میرے خیال میں مشکل سوال ہے یہ سر، بہت مشکل سوال۔ میں کرپشن میں آسان کر دیتا ہوں کویسچن۔ 15%
پیرامیڈک سٹاف کرپشن کرتا ہے اور باقی سب کلین ہے، دودھ کے دھلے ہیں. سر آپ 15%، میں تو 15% بھی نہیں کہوں گا کیونکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اچھے برے لوگ ہر جگہ میں پائے جاتے ہیں. اگر چند لوگ ہوں گے اگر وہ کرپشن میں انوالو ہیں تو اس کے اوپر انتظامیہ 700 گورنمنٹ روپے کا ایکشن لیں. سر 700 روپے کا اگر سرکاری طور پر فری میں ایک ٹیسٹ ہونا ہے تو پیرامیڈک سٹاف خاموشی سے کرنے کے لیے 200-400-500 روپے اگر لے لیتا ہے تو وہ کرپشن کے زمرے میں تو سر آئے گی. اس ہاسپٹلز میں جو ہے نا بہت سارے لوگ پرائیویٹ لوگ جو ہے نا یہاں پر مافیا کے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ لوگ جو ہے نا وہ چیزیں پیسے وہ لیتے ہیں اور نام ہاسپٹل کے امپلائی کا بدنام ہو کیا رہا ہے. ایسوسیشن جو ظاہر ہے آپ ماشاءاللہ صدر ہیں سندھ کے، آپ اس مافیا کے سامنے بے بس ہیں؟ سر مافیا کے سامنے تو ہمارے ملک کے جو ہے نا بڑے بڑے لوگ بے بس ہو جاتے ہیں، تو ہمارا کم کا کیونکہ ہمارا رول صرف اور صرف یہاں پر جو ہاسپٹلس میں جو پیشنٹ آتے ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے. اگر باہر کوئی، کیونکہ یہاں پر یہ سرکاری پبلک سیکٹر ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں ہزاروں لوگ آتے ہیں. یہاں ہر بندہ جو ہے نا اب ایک مریض کے ساتھ 4-4 5-5 لوگ آتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس میں ان کے ساتھ پرائیویٹ بندہ ایسا ہوتا ہے جو ان سے پیسے لے لیتا ہے اور نام جو ہے نا ہاسپٹل کے امپلائی کا بدنام کر دیتے ہیں کہ ہمیں ان کو دینا ہے یا ٹیسٹ کے لیے پیسے دینے. ایسے بہت سارے کیسز ہمارے سامنے ماضی میں آ بھی چکے ہیں اور ان کے خلاف انتظامیہ نے ایکشن بھی لیا ہے، بلکہ یہاں تک کہ ان کی ہم نے تصویریں بھی جو ہے نا کچھ شائع کر کے دیواروں پہ اویزہ کی ہے کہ کسی ان کے خلاف. پیرامیڈک سٹاف کے کسی ممبر کو امپیچمنٹ کی گئی ہے اس معاملے کے اوپر آپ کے اس ویریفائی ہونے کے بعد؟ دیکھیں کچھ لوگوں پر انوالومنٹ بھی تو ہو سکتی ہے، ملے بالکل، بھی ہو دیکھیں میری سکتے بات ہیں. سنیں، بالکل میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں بھی جو ہے نا کوئی 100 میں سے 2% 3% غلط لوگ بھی ہوں گے، لیکن وہ انتظامیہ کو بتا دیا جاتا ہے اور ان کے اوپر ایکشن ہوتے بھی رہے ہیں. اور انتظامیہ آپ کے ساتھ لائزون میں رہتی ہے؟ بالکل ہمارے ساتھ انتظامیہ جو بھی، یعنی کیونکہ ظاہر ہے ہم چھوٹا اسٹاف ہے اور ہم ان کے انڈر میں ہی ہوتے ہیں اور وہ تمام کام ایسوسیشن کے اوپر ایک جو ہے نا وہ الزام بھی لگتا ہے کہ آپ کی مرضی کے بغیر اگر ٹرانسفر پوسٹنگ ہو جائے کسی کی تو آپ آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں، آپ پتہ نہیں کیا کیا کر دیتے ہیں. ٹھیک اور پھر رپورٹیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، پیرامیڈک سٹاف ہڑتال پہ چلا گیا، کوئی انجیکشن لگانے والا نہیں ہے، دیکھیں جی مریض جو ہیں وہ پریشان ہو رہے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا؟ سر ہمارے یہاں جب بھی اسٹرائک کی کوئی بات ہوئی ہے تو وہ ہم نے ہمیشہ اوور آل اجتماعی جو ملازمین کے مسائل پر جو ہماری پرابلمز ہوئی ہیں کہ ہمارا سروس اسٹرکچر پراپر ابھی تک ایکسیپٹ نہیں ہوا ہے، ہم نے اس پہ احتجاج کس کیا. نے کرنا وہ؟ گورنمنٹ نہیں کرنا ہے، گورنمنٹ نے محکمہ ہیلتھ نہیں ٹھیک کرنا ہے. ٹھیک. اچھا، تو وہ ہم نے ایک ریکویسٹ کی کہ ایک وارڈ بوائے اگر 25 سال جاب کرتا ہے تو بدقسمتی سے وہ 2 گریڈ میں بھرتی ہوتا ہے اور 2 گریڈ میں ہی جو ہے نا وہ ریٹائر ہو جاتا ہے. وہ زیادتی ہے، بالکل بہت زیادہ تو وہ ایک زیادتی ہے، وہ زیادتی سروس کی اسٹرکچر کا نہ بات. ہونا اگر زیادتی اب ہے. ہم زیادتی کے لیے اگر ہم احتجاج کرتے ہیں، لیکن ہمارا احتجاج بھی اس طریقے کا ہوتا ہے کہ اس میں کم از کم ہم کسی بھی پیشنٹ کو سفر نہیں کرنے دیتے ہیں. یعنی ہمارا پیشنٹ سب سے پہلے، ہماری ترجیح پیشنٹ ہوتا ہے اور ہم اس کو جو فیسلٹی دینی ہوتی ہے وہ کرنے کے بعد ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں. میں جب سول ہاسپٹل میں، بلکہ آپ تو ماشاءاللہ سندھ سے ہیں، سندھ کے سارے تمام معاملات دیکھتے ہیں، ہم جب ہسپتال میں انٹر ہوتے ہیں تو ہسپتال کی انٹرنس میں اور ریلوے اسٹیشن کی انٹرنس میں ہمیں فرق نہیں محسوس ہوتا. اتنا رش ہے. اس رش میں پیرامیڈک سٹاف کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے. اس میں اتنے سب کچھ ہوتے ہوئے جو مسائل ہوتے ہیں، یعنی فرض کریں باہر پنکھے نہیں چل رہے، اب جس غریب آدمی کو وہ ہوا بھی نہیں لگ رہی، وہ جب غصے میں آئے گا تو وہ پیرامیڈک سٹاف کے اوپر غصہ نکالے گا، وہ وارڈ بوائے کے اوپر، وہ سویپر کے اوپر، وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ایک عام آدمی کے اوپر غصہ اتارے گا. اب وہ دونوں کے درمیان جب چپکلش بڑھے گی تو وہ ایڈمنسٹریشن کے پاس کمپلین جائے گی، الٹیمیٹلی آپ کے پاس آئے گا. وہ ایک محترمہ باہر کھڑی کہہ رہی تھیں ایک وارڈ بوائے کو، میں نے ابھی سنا خود اپنے کانوں سے کہ میں تمہیں نوکری سے نکلوا کے رہوں گی، اور وہ صاحب آگے سے خاموش کھڑے ہوئے تھے. وہ اس کا چپ رہنا مجھے اس وقت سمجھ آ گیا، اور فیمیل صاحبہ کو میں نے کہا کہ واقعی آپ مجھے بہت طاقتور لگتی ہیں، جانے دے، معاف کر دے، غریب آدمی ہیں. بہرحال یہ تو ضمناً بات تھی. اصل معاملہ جو ہے وہ آپ کے مسائل کا حل ہے کہاں؟ سر دیکھیے، آپ نے بات یہ جو ہاسپٹل کے حوالے سے ایک جو آپ نے کہا، یعنی یہ پبلک کا اس وقت لوڈ، یہ جو ہاسپٹل بنا تھا یہ آج سے کم از کم 30 سے 40 سال پہلے جو یہاں کے آبادی تھی اس کے حساب سے بنا تھا. ٹھیک ہے، اب وہ آبادی آج ہمارے کراچی کی آبادی 2.25 کروڑ کی ہو گئی.
اور اس سول ہاسپٹل کے اوپر جو لوڈ ہے وہ آپ کا صرف کراچی نہیں ہے، آپ کا بلوچستان کا پیشنٹس بھی آ رہا ہے اور سندھ کے مختلف اضلاع کے پیشنٹس یہاں پر اس وقت آ رہے ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے. اب وہ جو ہمارے جابس کے جو امپلائیز ہیں ہمارے پاس، یعنی 12 سال سے ہمارے پاس کوئی نئے اپائنٹمنٹ نہیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے. اب جو لوگ ریٹائر ہو چکے ہیں، جو وفات، تقریباً کم از کم 600-700 ویکینسیز ابھی بھی سول ہاسپٹل میں خالی پڑی ہوئی ہیں. کتنی؟ جی سر، کتنی؟ 600 اور 700. اور ابھی تک ہمارے جو نئے ڈپارٹمنٹ بنے ہیں ان کے لیے بھی کوئی سمری ایسی نہیں بنی ہے کہ ان کے لیے نیا اسٹاف بھی گورنمنٹ ہائر کرے، ٹھیک ہے. تو یہ جو چیزیں آ رہی ہیں سامنے، اب ایک ایک بندے کے اوپر سمجھو 50 بندوں پورے کا. اس وقت پورے پیرامیڈک آپ کے پورے پیرامیڈک سٹاف آپ کے خیال میں کتنا ہوگا ٹوٹل؟ دیکھو سندھ میں تو اس وقت تقریباً 35,000 ہے، لیکن 35,000 میں یہ ضرور بتاتا چلوں کم از کم اس وقت 4 سے 5 ہزار لوگ ایسے ہیں جو ریٹائر ہو چکے ہیں، وفات پائے جا چکے ہیں، ٹھیک ہے. ان کی جگہ پر ان کی پینشنیں تو جا رہی ہیں سر، پینشنیں تو جا رہی ہے، لیکن ان کی جو سیٹیں ہیں وہ خالی ہے، ویکینٹ ہے. ان کی جو ان سیلری ہے کی وہ پالیسی کوئی واپس جا موجود رہی ہے نہیں سر، وہ سیلری واپس جا رہی ہے فائنانس ڈپارٹمنٹ کو. اچھا، گورنمنٹ واپس یعنی گورنمنٹ کو، فائنانس ڈپارٹمنٹ کو سمجھو وہ، یعنی وہ سیٹیں اگر خالی ہیں اس کی وجہ سے کتنے پیشنٹ سفر کر رہے ہیں کہ وہ لیٹ ہو رہے ہیں. ان چیزوں کے لیے کئی بار انٹرویوز ہو چکے ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہ انٹرویوز کا جو سلسلہ ہے وہ ہو تو جاتے ہیں، لیکن وہ جاب ابھی تک، یعنی ان 8-10 سالوں میں 3-4 پیسے لے کر لگانے کے لیے تیاری ہے، یا پیسے لے کر بھی نہیں لگائے جاتے؟ میرے خیال میں سر پیسے لینے کا اور دینے کا اس حوالے سے میں کوئی بات نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ یہ میرا کام نہیں ہے، انتظامیہ کر رہی ہوتی ہے. تو یہ انتظامیہ بتائے گی کہ وہ پیسوں کی وجہ سے معاملہ آپ کے روک رہا ہے. خیال میں لیتی ہے یا نہیں لیتی؟ سر میں انتظامیہ کے نام پر اگر کوئی بندہ لے رہا ہے تو مجھے نہیں پتا، ٹھیک ہے. باقی ہماری طرف سے، کیونکہ ہم نے تو انہی امپلائیز کے لیے کہا ہے کہ جو ریٹائر ہو چکے ہیں ان کے بچے ہیں یا جو ڈیزیز کوٹا ہے ان میں سے کوئی بچے ہیں، تو ہم نے ان کے لیے ریکویسٹ ضرور کی ہے انتظامیہ کو کہ سب سے پہلے ان کو ترجیح دی جائے، یا جو لڑکے یہاں پر ڈپارٹمنٹ انہوں نے ٹریننگ کی ہے پیرامیڈکس کی، ان لوگوں کو پہلے پروموٹ کیا جائے. اس کے بعد آپ سیٹیں اناؤنس کر کے جلد سے جلد یہ سیٹیں. پیرامیڈک کالج، پیرامیڈک یونیورسٹی کے لیے آپ کی کوئی ڈیمانڈ ہے؟ دیکھیے ہماری کونسل کے لیے ہے ڈیمانڈ کہ بھائی پیرامیڈکس کا بھی کونسل، جیسے آپ کا پی ایم ڈی سی کا کونسل ہے، پی این سی کا کونسل ہے، تو نرسنگ کا بھی ایک باقاعدہ کونسل ہونا چاہیے جس کے ساتھ یعنی ان کی سیٹیں جو ہے نا وہ ہو جائے. رکاوٹ کون ہے اس کے اندر؟ رکاوٹ تو سر اب ایم ایس کے ساتھ آپ کی بنتی نہیں ہے یہاں پہ کسی بھی ہاسپٹل کے اندر؟ میرے خیال میں ہماری تقریباً ایم ایس کے ساتھ کسی بھی ہاسپٹل میں نہیں بنتی؟ کوئی جھگڑا نہیں ہے ایم ایس سے. اچھا، گراؤنڈ کے اوپر میرے پاس اطلاعات یہی ہیں کہ آپ کی کسی سے نہیں بنتی. آپ آن ایئر کہنا چاہ رہے ہیں نہیں بنتی ہے، تو میں اپنی بات کر رہا ہوں، میری تنظیم کی بات تنظیم کی بات کر رہا ہوں. تنظیم دیکھیے، ہماری تنظیم کی کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے، کیونکہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک ونگ ہے اور ہم ہمیشہ کیونکہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ہی ہمیں کام کو دیکھنا اور وہی گورنمنٹ جو ہے وہ اگر لا میکنگ نہیں کر رہی، جو کہ بہت فاسٹ ہے لا میکنگ میں، تو میں تو سوال کر سکتا ہوں. آپ اس کا جواب نہ دیں وہ ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن سوال کرنا تو میرا رائٹ سر. ہے. دیکھیے گورنمنٹ جتنا کوشش کر رہی ہے کہ بدقسمتی سے 10-12 سال جو ہے نا یہ منسٹری جو ہے نا ایم کیو ایم کے پاس رہی ہے، ٹھیک ہے. اور وہ ماضی میں جو مسئلے ہوئے ہیں، ہم ماضی میں کیونکہ اب وہ جو چیزیں کچھ آئی ہے پارٹی کے پاس، تو وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اب اتنا بڑا ثانیہ یعنی کووڈ کا ایک واقعات ہوئے، اس میں گورنمنٹ نے اپنا ایک کردار ادا کیا. سندھ گورنمنٹ نے جس طریقے سے کردار باقی صوبوں سے بہت اچھے طریقے سے یہاں پر ایک ڈیلیور کیا پیشنٹس کے لیے، جو اقدامات کیے شاید ہی کہیں پر ہوئے ہوں. تو یہ جو چیزیں چل رہی ہے، فنڈس کا ایشو میرے خیال میں سول ہاسپٹل اس وقت جس طریقے سے پیشنٹس کے لیے کام کر رہا ہے. میں یہ بات آپ کو بالکل کلیئر واضح بتانا چاہ رہا ہوں. آپ آج بھی آپریشن تھیٹر میں چلے جائیں، ایک مریض کے آپریشن تھیٹر کا خرچہ تقریباً 5,000 سے لے کے 5 لاکھ تک ان کے آپریشن یہاں فری ہوتے ہیں اور میڈیسن تک ان کو پرووائڈ ہوتی ہے. ہمارے کچھ دوستوں نے کچھ دن پہلے یہ خبریں جو ہیں بریک بھی کی، ہم نے ویڈیوز بھی دکھائیں. ٹرک آیا، ٹرک اترا، ٹرک چلا گیا. میڈیسن بکتی ہے، بہت ساری خبریں ہمارے پاس ایسی موجود ہیں. دیکھیے سر، میں انتظامیہ سے یہ ایک آپ انتظامیہ کا سوال ہے، بالکل آپ انتظامیہ سے پتہ، بالکل آپ انتظامیہ سے پوچھ سکتے ہیں. وہ ان کے پاس CCTV کیمریز لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور جس پہ لاکھوں روپے لگ چکے ہیں. تو ان سے یہ سوال کریں کہ اگر ایسی چیزیں ہیں اور کہیں پر اس کے شواہد موجود ہیں، تو میرے خیال میں ان لوگوں کے اوپر
ایکشن ہونا چاہیے کیونکہ اگر یہ جو ان کے اوپر ایکشن ہوگا اور کوئی پیرامیڈک اسٹاف کے ممبرز اس کے اندر انکلوڈڈ پائے جائیں گے، آپ ان کی سپورٹ کریں گے ہم یا نہیں بالکل کریں ایسی گے؟ سپورٹ نہیں کرتے کسی بھی ماضی امپلائی. میں ایسی کوئی کمپلین آپ کے پاس آئی اور آپ نے نہ دیکھیں کی ہو؟ ہم بھی میڈیا کے تھرو سن لیتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی ایسی بات نہیں ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندہ کرپشن میں یا اس طریقے سے انوالومنٹ ہوتی ہے. ہماری کلیئر پالیسی ایم ایس کے پاس بھی ہے کہ ایسا اگر ہمارے ساتھ ہماری لائن میں کوئی بندہ ہو تو اس کے اوپر آپ جس طریقے سے ایکشن لینا چاہو لے سکتے ہو. ہم کبھی بھی سپورٹ نہیں کریں گے اور ایسا آپ کو ان شاء اللہ تعالی مثال نہیں ملے گی. پالیسی کے بغیر کچھ لوگوں کی پروموشنز ہو جاتی ہیں، کیسے؟ نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ پالیسی کے بغیر پروموشن. پیرامیڈک کے کافی سارے سر لوگ میں پروموٹ ہوئے ہوں گے. آپ مجھے بتا دیجیے گا جی کیونکہ آج کل جو ہے نا وہ دور آ گیا ہے. اگر آپ نے میرا حق چھین لیا تو میں کورٹ میں چلا جاؤں گا بالکل ایسے اور وہ کورٹ جو ہے نا وہ اس کے اوپر بالکل ایسے آرڈر ہی ہے، کر دے لیکن گی. پاورفل پیپل آر ہیئر. میرے خیال میں ابھی تک ہم جو اپنے 28 سال کی جاب جو ہم نے کی ہے اس میں ابھی تک ہم نے کوئی ایسی پوسٹنگ یہاں نہیں دیکھی ہے کیونکہ اب وہ دور نہیں رہا ہے کہ پیسے لیے اور مرضی سے لگا دیے یس. سر. اب ہر چیز پہ ہر بندے کیونکہ اتنا میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے کہ ایک منٹ میں آپ کام کرو تو دوسرے منٹ میں وہ ہم پوری معافی تو دنیا نہیں میں. دیتے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا میں وہ چیز خبر وائرل ہو جاتی ہے. تو میرے خیال میں کوئی بھی سول خبر. ہاسپٹل کے مسائل سے متعلق بات کرنا چاہوں گا میں. سر سول ہاسپٹل کے مسائل کے حوالے سے سب سے جو اہم مسئلہ ہے ایک تو یہ جو جابس ہیں 600-700 سیٹیں ہیں جو کم از کم فوری طور پہ گورنمنٹ کو فل کر لینی چاہیے کیونکہ اس سے ایک کووڈ ابھی ہمارے پاس اتنا بڑا واقعہ ثانیہ آپ کی چلا. مرضی سے دینی چاہیے یا آپ کی مرضی کے سر بغیر؟ ہماری مرضی نہیں، میرٹ پر ہونی چاہیے. اور وہ میرٹ کیا ہے؟ میرٹ یہی ہے کہ جو بندہ اب جو پراپر ٹیسٹ ہوتا ہے یا انٹرویوز ہوتے ہیں یا یہاں پر جو لوگ جاب کر رہے ہیں اتنے عرصہ دراز سے ان کا کوئی بچہ ہو یا یعنی ہم اس میں ان کا کوٹا بھی مختص کیا جائے. باقی پبلک کے لیے بالکل وہ کیا جائے جو نیشنل فیڈرل کی کوٹا پالیسی، سندھ کی کوٹا جو پالیسی، سندھ کو اس کے کوٹا مطابق. پالیسی اس کے مطابق ہونا چاہیے. ہم اس کے اوپر کوئی وہ ہمارا دوسری رائے نہیں. لیکن اس وقت ضرورت ہے کیونکہ آپ کووڈ-19 سے آپ نکلے اور آپ کے پاس اسٹاف اس وقت 10 سالوں سے 600 اسٹاف جو یہاں کا ریٹائر ہو چکا ہے، وفات پا چکا ہے، اس کی جگہ پہ کوئی بھرتی نہیں ہو پا رہی جو ایک بہت بڑا بین تو نہیں ہے اس وقت؟ نہیں کوئی نہیں بین. کوئی بین نہیں ہے. بین کے ابھی باوجود ایڈ آیا ہے ہمارا ایڈ آیا ہے اور آج 3 تاریخ لاسٹ ڈیٹ ہے اس کی فارم سبمٹ. آج یس یعنی آج جس وقت ہم یہ ٹھیک ہے. بات کر رہے ہیں. ابھی تقریباً پچھلے سال انہوں نے 5 سے لے کے 15 تک کے انہوں نے ٹیسٹ لیے ہیں، نہ ہی ابھی تک اس کا رزلٹ سامنے آیا ہے. ہم مطالبہ بھی کرتے کس ہیں نے؟ گورنمنٹ نے ان وہ لوگوں کے ٹیسٹ لیے ہیں 5 سے لے کے 15 کے. ایڈمنسٹریشن. ٹھیک ہے، سول ہاسپٹل انتظامیہ اور محکمہ ہیلتھ نے. اچھا. لیکن ابھی تک اس کا رزلٹ سامنے نہیں آیا ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ رزلٹ بھی سامنے لا کے ان لوگوں کو بھی یہاں پر آپ کو فوری نہیں طور پہ لگتا جاب دی آپ جائے. کو نہیں لگتا کہ پیرامیڈیکل سٹاف کے کسی پیرامیڈیکل جو یونین ہے جو کہ ان کے جو حقوق ہیں ان کی علمبردار ہوتی ہے، یونین بیسیکلی ہر جگہ پہ حقوق کی علمبردار ہوتی ہے. کوئی بھی مس کنڈکٹ ہوتا ہے کسی کے ساتھ بھی تبھی آپ آواز بلند کرنا آپ کا کام ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ پالیسی میکنگ کے اندر آپ کو شامل کیا جانا چاہیے؟ 100% ہم نے یہی کیا جاتا ہے. نہیں کیا اگلا جاتا. سوال دے. سر بالکل نہیں کیا جاتا ہے اور یہ ہونا چاہیے کیونکہ پیرامیڈکس کا جو پرابلم ہے وہ کسی ایڈمنسٹریشن کہتی ہے آپ بلیک میل کرتے ہیں. سر بلیک میل ہم کریں گے تو کم از کم دیکھو ایڈمنسٹریشن کے پاس پاور ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے ایک سائن سے ہمارے ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، اس کے ایک سائن سے ہماری نوکری بھی ختم ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ باتیں خیر انتظامیہ کی کچھ اپنی کمزوریاں یا کچھ باتیں ہوتی ہیں جو وہ آگے سامنے نہیں لے کر آ سکتی. آپ نہیں کہہ سکتے لیکن میں کہہ دیتا ہوں کہ کھانا پینا ہوتا ہے سر تو پھر آپ سے یس کچھ لوگ ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں. یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ پوسٹنگیں کس طریقے سے ہوتی ہے، کیسے نہیں ہوتی ہے، کیسے خوش آمدیاں ہوتی ہے. ہماری عوام کو ہماری نہیں پتہ پیرامیڈکس کے لوگ جو ہے نا کم از کم یہ کام ہم نہیں کر سکتے. ہم جہاں حقوق کی بات ہوتی ہے ہم نے پہلے بھی 2006 میں سروس اسٹرکچر کے لیے جدوجہد کی. ابھی ہم نے تقریباً 2 سال پہلے جدوجہد کی جس میں ہم نے ہیلتھ الاؤنس ہم نے یہاں پورے سندھ کے ملازمین کے لیے اٹھایا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو مسائل ہیں نا اس پر ہمارے احتجاج اگر آپ دیکھیں تاریخ میں تو ہمارے احتجاج صرف جو بڑے احتجاج ہوئے ہیں وہ 3-4 احتجاج ہوئے ہیں جو ہم نے جو جائز آواز فیڈرل تک جاتی ہے 100% کیونکہ وہ احتجاج ریکارڈ پر آئے ہیں اور اس احتجاج کے بعد ہی ہمارے سنی گئی ہے. سننا تو یہ ہونا چاہیے کہ بغیر احتجاج کے ہمارے مسائل حل ہونے چاہیے جو ہم وقتاً فوقتاً ڈپارٹمنٹ کو اور مختلف جگہوں میں دیتے آ رہے ہیں لیکن نہیں ہو رہے. پر آج ہم اگر کسی چیز کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اور اس میں صرف ہماری ایسوسیشن نہیں ہوتی ہے،
جتنے بھی ہیلتھ کی ایسوسیشنز ہوتی ہے سارے مل کر ہم جوائنٹ ایکشن کمیٹی نرسنگ ایسوسیشن آف جی ہاں پاکستان بالکل آپ وہ کے بھی ساتھ ہمارے لائزون ساتھ میں ہی ہے. وہ بھی ہوگی ہمارے نرسنگ کا بھی بہت ایشوز ہیں, سر نرسنگ سروس اسٹرکچر کے بہت بالکل یہی ایشوز ٹرانسفر پوسٹنگ بہت مسئلہ ہے. 100%. پھر اس کے بعد آپ کے بھی اچھا میں ایک اور بھی میرا سوال تھا کہ انٹر ڈسٹرکٹ ٹرانسفرز, انٹر صوبائی طور پر جو مطلب پروونشل ٹرانسفرز, کہ اگر ایک کسی کا وہاں پر پے اسکیل کچھ ہے, یہاں پر پے اسکیل کچھ ہے, وہاں سے یہاں پر ٹرانسفر ہوتی ہے یا یہاں سے وہاں پر ٹرانسفر ہوتی ہے, یہ ہم بہت زیادہ دور نہیں ہیں ایک دوسرے سے ایز اے پاکستانی؟ سر وہ ہے ٹرانسفر, یعنی وہ بھی کچھ کیسز ہوئے ہیں ہمارے یہاں ماضی میں. اب وہ کیونکہ زیادہ تر فیمیلس کے ایشوز ہوتے ہیں ظاہر ہے کیونکہ وہ گئی شادی تو ہو ظاہر جاتی ہے تو جانا. وہاں پر تو وہ کم لیول میں ہوتا ہے. لیکن جتنی پرابلمز ہے کہ یہاں پر ڈپارٹمنٹس جس طریقے سے کام کر رہے ہیں, کسی چھوٹے لیول کا ٹرانسفر ہو ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ تک, تو اس کے لیے بھی جو ہے نا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. جو سسٹم چل رہا ہے وہ آپ بھی واقف ہو, ہم بھی واقف ہیں. لاسٹ کویشچن سر, لاسٹ کویشچن, آپ کے کہنے پہ ٹرانسفر پوسٹنگ ہو جاتی ہے ویسے کسی کی, اگر میں نے ٹرانسفر کروانی ہو کہیں پہ تو ہو جائے سر گی؟ میں کہ آپ بھی میری طرح ماڑے آدمی؟ نہیں, میں ایسوسیشن کے بیاف پر سیکٹری کے پاس ضرور جاتے ہیں, اور جو جائز چیز ہوتی ہے ہم اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, کیونکہ جائز لیکن چیز کے لیے نہیں کرتے, ناجائز کے لیے نہیں کرتے. جو جائز چیزیں چاہے وہ ہم آپ کھڑے کو ہوتے ہیں. مفاد جو مرضی مل یس رہا ہو. 100%, کیونکہ ہم نے جائز کام کے لیے ہم کہیں پر بھی, یہ ہمارے قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ویسے کہا ہے کہ اپنے حق کے لیے کہیں پر بھی کھڑے ہو جاؤ, تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں ناظرین کرام کہتے ہیں کہ جیالہ ہو اور بھٹو کی بات نہ کرے, یہ ممکن نہیں ہوتا. مروت صاحب نے بھی میرے ساتھ وہی بات کی ہے کہ آخر میں انہوں نے جیے بھٹو کا نعرہ لگا دیا. ناظرین محترم, تمام گفتگو آپ نے سن لی. مسعود چودھری کو اجازت دیجیے, اس سوال کے ساتھ آپ کو چھوڑے جا رہا ہوں کہ ان کی گفتگو میں کچھ باتیں ایسی ضرور ہیں جن کے اوپر پالیسی میکرز کو خیال کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.